وہ ایک روایت جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی مثال بیان فرمائی ہے، اس کو لے کر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اس کی شروحات الگ الگ طریقے سے بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے کون سی شرح درست ہے، کون سی درست نہیں ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے آج ہم مفتی صاحب کے سامنے آئے تھے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کی وضاحت بھی لیں گے اور دیکھیں گے صحیح قول، ایسا قول کہ جس میں کوئی تضاد پیدا نہ ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی شرح بننے کے قابل ہو، وہ کون سا ہے، وہ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں، آپ کو اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ ہماری ایک بہت جلد کلاس شروع ہونے والی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں، احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھیں، کہاں پر راوی سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں پر راوی کے الفاظوں میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، کہاں پر قرآن کی شرح غلط کی جا رہی ہے، اگر آپ اپنے اندر وہ صلاحیت بیدار کرنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ہمارا یہ کورس ضرور جوائن کیجیے۔ ابھی جیسے سوشل میڈیا پر یہ روایت گردش کر رہی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی مثال بیان فرمائی ہے، اس کے مختلف الفاظ سامنے آ رہے ہیں اور وہ الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ ایک بکری ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان چل رہی ہوتی ہے، تو وہ کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے بعض افراد نے اس طریقے سے ترجمہ کر دیا کہ وہاں پر وہ جفتی کرنے کے لیے، یعنی اپنا نر ڈھونڈنے کے لیے وہاں جاتی ہے، پھر وہاں سے مطمئن نہیں ہوتی، پھر اس ریوڑ میں آ جاتی ہے، پھر یہاں سے مطمئن نہیں ہوتی، پھر وہاں چلی جاتی ہے۔ کیا یہ مثال بیان کی جا رہی ہے؟ کیونکہ بعض شرح کو بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ شرح ہمیں ملتی ہے کہ اسی طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں یہی نر کی تلاش والی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جفتی کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے؟ یہ معنی درست ہے اس کا؟ یار یہ معنی درست ہے یا نہیں ہے، حدیث کو یا اس کے متن کو حل کرنے کے جو اصول ہیں وہ ذہن میں ہونے چاہیے۔ کوئی بھی روایت ہمارے سامنے آتی ہے جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو رہی ہو، یعنی اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہو اور اس کا متن بھی بالکل قرآن پاک کی مطابقت کے اندر جا رہا ہو، تو پھر اس کو حل کرنے کے لیے، اس کی مراد متعین کرنے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ جو روایت ہے اپنی سند میں یا اپنے بالکل مضمون اور معنی میں بالکل قرآن کی مطابقت میں ہے، کیسے وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں۔ جب ایک روایت بالکل ٹھیک ہو گئی آپ کے سامنے ہر لحاظ سے، تو اب اس سے کیا مراد ہے، کیا وضاحت وہاں کی گئی ہے، ظاہر ہے ہم متعین تو کریں گے۔ صحیح ہے۔ اس میں آراء الگ الگ بھی آ سکتی ہیں، کسی شارح کا ذہن کسی اور طرف چلا گیا، کسی شارح کا ذہن کسی اور طرف چلا گیا، تو اب کیا اس کے اندر درست بات کیا نکلے گی، کیا نہیں نکلے گی، کوئی اصول تو ہونا چاہیے نا۔ کوئی کچھ بھی شرح کر دے وہ شرح ٹھیک کے لائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے صحیح کیا ہو رہا ہے، غلط کیا ہو رہا ہے، اصول ہے۔ اب میں چند اصول آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث کے متن جب ٹھیک بیٹھ گیا، یعنی کہ ایک حدیث ہے وہ صحیح ہے اپنی سند میں، اپنے متن میں جب بالکل ٹھیک ہے، اس کی مراد کو متعین کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اس روایت کو اجتماعی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ صحیح ہے۔ اجتماعی تناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دیکھیں کل یہاں پر ایک دعوت ہوئی، 4 میرے دوست آئے اور وہ 4 دوست آگے دعوت کا حال بیان کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ڈیٹیل کے اندر ہر چیز کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی انہوں نے اپنے گھر والوں کو جا کے بتایا کل ہم دعوت پہ گئے، اتنے بجے سر نے بلایا، ایسے بیٹھے، یہ بات ہوئی، فلانی بات ہوئی، کھانا کھایا، پھر چائے بھی پی، پھر پوری ڈیٹیل بیان کر دیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنی ڈیٹیل بیان کرنے کا شوق نہیں ہوتا، وہ مدعے کی بات بس بیان کر دیں، یا کل ہم دعوت پہ گئے تھے، کچھ باتیں بھی ہوئی، کھانا بھی کھایا، 2 جملوں میں پوری دعوت ختم۔ ایسا ہی راویوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ راوی کسی بات کو نقل کر رہے ہیں، کسی واقعے کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات اپنے اندر 5 سے 6 جملوں پر محیط ہوتی ہے، لیکن راوی بڑا اختصار کر کے، اس کو بڑا مختصر کر کے لبے لباب اس کا اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اجتماعی تناظر کے اندر روایت کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر مختصر کر کے راوی بات کر رہا ہے، ممکن ہے کہ ہم اس اختصار کی تفصیل جب بنا رہے ہوں تو وہ غلطی کر بیٹھے ہیں جو تفصیلی بیان کے اندر اگر ہم پڑھ لیں تو شاید تبدیلی واقع ہو جائے۔ یہ بالکل عین ممکن ہے۔ جیسے دیکھیے گا ایک شخص نے بڑے مختصر لفظ سے کہا کل دعوت میں تھے یا کچھ باتیں ہوئی تھی پھر کھانا کھایا تھا، سامنے والا استدلال کر سکتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے چائے نہیں پلائی سر نے، لیکن یہی بات جب دوسرے نے تفصیل سے بیان کی تھی، اس نے کہا کھانا بھی کھایا تھا، بعد میں چائے بھی پلائی تھی سر نے، ٹھیک ہے، اس نے مختصر بات کر دی۔ اب وہ تفصیلی بات سن کے ہم یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ چائے نہیں پوچھی یار سر نے، چائے بھی پلا دی۔ تو یہ دنیاوی مثال سے میں نے سمجھا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کسی بھی روایت کو حل کرنے میں اجتماعی تناظر ضروری ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے اگر 2 شرح آ گئی کسی بھی ایک روایت کی جو سند متن میں بالکل ٹھیک روایت ہے، اس کی 2 شرح آ گئی، ایک عالم نے یہ شرح کی، ایک عالم نے یہ شرح کی،
اس میں کون سی شرح ٹھیک ہے کون سی غلط ہے؟ اگر تو وہ شرح جو اجتماعی تناظر میں دیکھنے کے بعد روایت کو وہ شرح خود ہی پتہ چل یہ تو غلط جا رہے ہیں، انہوں نے اجتماعی تناظر میں اس بات کو دیکھا ہی نہیں، صحیح، آنکھیں بند کر کے اس شرح کو کمزور ٹھہرا دیا جاتا ہے، صحیح، اور وہ شرح جو اجتماعی پیرائے کے اندر دیکھ کر ٹھیک بیٹھ رہی ہوگی اسے کہتے ہیں یہ شرح زیادہ اچھی ہے۔ صحیح، اس روایت کے اندر بھی ہم دیکھیں گے ابھی اجتماعی تناظر، تو پہلا تو اصول یہ ہے کہ بغیر اجتماعی تناظر کے نکالی گئی تفسیر جو ہوتی ہے وہ شرح جو ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا اصول کہ جو بھی مراد متعین کی جا رہی ہوتی ہے یاد رکھیے گا اس کا تعارض نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح اصل دین کے ساتھ، یعنی جو بھی میں شرح بیان کر رہا ہوں وہ کسی بھی طریقے سے متعارض نہ ہو۔ جیسے ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بھی احتیاط رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں اختلاف نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر میں کوئی بھی شرح ایسی کروں قرآن پاک کی ہی وہ دوسرے مقام سے ٹکرا جائے تو میری شرح باطل ہے، میری تفسیر باطل ہے۔ اسی طریقہ کار سے جو بھی حدیث کی شرح میں کر رہا ہوں گا حدیث کے صحیح ہو جانے کے بعد اس کا جو مضمون ہے اگر وہ کسی بھی طریقے سے قرآن سنت یا اس کے اصول سے تعارض پیدا کر دے تو اس کا مطلب وہ شرح بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ اصول ہیں، اصول زیادہ ہیں لیکن یہ دو اصول ہی اس حدیث کو حل کرنے میں کافی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، سب سے پہلے تعارض جو میں نے کہا اصل دین کسی بھی اصول دین سے تعارض پیدا نہ کرے۔ اب اگر ہم صرف اس اصول کو اپلائی کریں تو غور کریں کہ ایک بکری ہے اور ریوڑ ہے دو، ایک ریوڑ یہاں پر ہے اور ایک ریوڑ یہاں پر ہے، یہ ایسی بکری ہے جو متردد ہے، یہ کبھی یہاں جا رہی ہے یہ کبھی یہاں جا رہی ہے، صحیح ہے، اور ہم نے نتیجہ شرح کے اندر یہ نکالا کہ یہ بکری یہاں جا رہی ہے نر کی تلاش میں تاکہ اس سے ایک جسمانی تعلق قائم ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہی بکری یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ اچھا کیوں آ رہی ہے؟ جسمانی تعلق قائم ہو، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے یہ یہاں بھی آ رہی ہے یہاں بھی آ رہی ہے۔ اور نتیجہ میں کیا نکال رہا ہوں؟ نتیجہ نکال رہا ہوں یہ منافق کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح یہ بکری جسمانی شہوت کو پورا کرنے کے لیے یہاں جاتی ہے یہاں جاتی ہے، اسی طرح منافق ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بات اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ اصل دین سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس وجہ سے یہ بکری ہے اس کے اوپر کون سے شرعی احکامات جاری ہو رہے ہیں کہ یہ دو بکروں سے جسمانی تعلق بنائے گی تو حرام ہے، صحیح، اس پہ کون سی شریعت جاری کر رہے ہو؟ بالکل بالکل ایسے ہی، بکری ایک نر سے تعلق قائم کرے یا بکری دو نروں سے تعلق قائم کرے؟ اچھا ایک نر ایک بکری سے تعلق قائم کرے، 4 سے کرے یا 10 سے کرے؟ بالکل، اس پہ بھی تو 4 شادیوں کی پابندی نہیں ہے نا بھائی، نہ نر پہ پابندی ہے نہ بکری پہ پابندی ہے، بھائی حیوانات ہیں ان کا جسمانی تعلق قائم کرنے پر حلال ہونا حرام ہونا اچھا ہونا برا ہونا یہ اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تب بکری اگر دونوں طرف جسمانی تعلق قائم بھی کر رہی ہے تو اس میں برائی کیا ہے جو تشبیہ دے کے منافق کو بیان کی جا رہی ہے؟ صحیح ہے، آپ کو سمجھ میں آئی؟ اسی وجہ سے اگر ہم بولیں کہ یہ بکری جو ہے اپنی شہوت پرستی کے لیے یہاں جا رہی ہے یہاں تو اس کی شہوت پرستی شرعاً عیب کب ہے؟ بالکل ٹھیک، یہاں تو منافق کا عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اصول سے نہ ٹکرائے بات، اسی وجہ سے یہ جو شرع ہے کہ یہ نر کی تلاش میں ادھر جاتی ہے جسمانی تعلق کے لیے ادھر آتی ہے، یہ شرع اس لیے کمزور ہو جاتی ہے کہ شرعی احکامات اس پہ ہم جاری نہیں کر سکتے، جس طرح نر پہ نہیں کرتے، وہ 10 بکریوں سے تعلق قائم کرے اس پہ کون سی شریعت ہے کہ ہم کیا 4 سے زیادہ، اسی طرح بکری پہ بھی ہم نہیں کر سکتے، کسی بھی حیوان پہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاؤ اجتماعی تناظر کی بات، جو جب کبھی کوئی حدیث ثابت ہوتی ہے اس کو اجتماعی تناظر میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا یہی بکری والی مثال ہم لے لیں، صرف مسلم کی روایت اگر ہمارے سامنے ہو، اس روایت کا مطلب یہ کہ ایک بکری ہے 2 ریوڑ ہیں، وہ یہاں جا رہی ہے کبھی یہاں جا رہی ہے، اور کیوں جا رہی ہے ہم نے شرع یہ سمجھ لی اس لیے جا رہی ہوگی کہ یہاں جائے نر کے ساتھ تعلق قائم کرے، ادھر جائے نر کے ساتھ تعلق قائم کرے، تو تعلقات قائم کرنے کے لیے جا رہی ہے، یہ ہم نے شرع بنا دی، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اچھا اب اگر میں بولوں کہ ہم اسی روایت کو اگر اجتماعی تناظر کے اندر دیکھیں تو یہ شرع اگر خود ہی باطل ہو جائے تو اور اللہ کے نبی کے الفاظ سے ہی باطل ہو جائے تو بالکل وضاحت ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جتنی بھی صحیح سند متن کی روایتیں ہوتی ہیں ایک واقعے میں اجتماعی تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ کبھی کوئی راوی آدھی بات کرتا ہے، کبھی کوئی 70% بات کرے گا، کبھی کوئی لبے لوبا بیان کرے گا، کبھی کوئی زیادہ تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ اسی روایت کا ایک طریق میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، مسند احمد بن حنبل کا ہے۔ اچھا سند کے حساب سے بھی وہ بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر بالکل صحیح روایت ہے، سند میں بھی کوئی عیب نہیں، اور متن بھی بالکل قرآن کی مطابقت کے اوپر جائے گا، کوئی قرآن سے تعارض پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ یہی ہیں کہ منافق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بکری 2 ریوڑ جا رہے ہوں
اور وہ بکری بیچ میں پریشان حال ہے کہ ادھر جائے یا ادھر جائے، ان کے ساتھ ملے یا ان کے ساتھ ملے. ہم نے کیا شرح آگے کر دی، یہ وہاں جا کے بھی تعلق قائم کرے گی نر کے ساتھ، یہاں آ کے بھی تعلق قائم نہیں. حدیث کی آگے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت ہے، لا تدری ایہما تتبع. اچھا، یہ نبی علیہ السلام کی وضاحت ہے، یعنی وہ بکری یہاں جائے یا جہاں جائے، اس بیچ میں ایسی متردد ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کا ساتھ دے، وہاں چلی جائے یا یہاں چلی جائے. صحیح، یہ وضاحت اللہ کے نبی کی خود موجود ہے. صحیح. تو اب کیا ہو گیا نتیجہ، اب اجتماعی تناظر میں جب ہم نے دیکھا تو میں نے شرح کیا نکالی تھی، یہ وہاں جا کر ابھی نر کی تلاش میں جائے گی، یہاں نر کی تلاش میں جائے گی، یہاں وہاں جا کے نر سے تعلق قائم کرے گی، پھر یہاں کے نر سے تعلق قائم کرے گی، اس طریقے سے. تو حدیث کے اندر جو اجتماعی تناظر میں دیکھیں گے الفاظ کیا بن گئے، یہ ایسی بے چین ہوتی ہے دو ریوڑوں کے درمیان، فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہوتی کہ میں یہاں رہوں یا وہاں جاؤں. صحیح. تو نر ڈھونڈنا، نر کی یہ تو رہ گیا، یہ تو ختم ہو گیا سب بات. اچھا، اب یہ جو چیز بنی ہے یہ میری شرح سے نہیں بنی، یہ انہی الفاظ سے بنی ہے جو اللہ کے نبی سے منقول ہوئے ہیں، سندن بھی ٹھیک ہیں، متنن بھی ٹھیک ہیں. جب اجتماعی تناظر کے اندر آپ کو پتہ چل گیا تو وہ کون سی شرح کمزور بیٹھتی ہے، خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ جو روایت ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ دو ریوڑوں میں جا کر جسمانی تعلق قائم کرتی پھرتی ہے تو یہ کوئی بری چیز ہے. بھائی جانور ہے، اس پہ شریعت جاری نہیں ہوتی. اب آ جائیں میں قرآن پاک کی مطابقت کے اندر کیسے آتا ہے. دیکھیے گا، منافق جو ہوتا ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا، قرآن پاک نے اس کے بہت سے اوصاف بیان کیے ہیں. نمبر 1 منافق، ایک تو یہ دونوں کشتیوں کا مسافر بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ ایسا متذبذب ہوتا ہے، نہ ادھر جانے کی ہمت نہ ادھر آنے کی ہمت، ایک جگہ ٹک جانے کے لیے فیصلہ کر ہی نہیں پاتا. تو یہ مومن گروہ کے اندر بھی ظاہراً شامل ہو جاتا ہے، اوپر سے مومن، لیکن اندر سے یہ کافر ہی رہتا ہے باطنی طور پر. نمبر 2 منافق وہ کافر جو اعلانیہ کافر ہو، ان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ آستین کا سانپ بن کے اندر ہوتا ہے، یہ زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. وہاں تو پتہ ہے دشمن کھلا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، یہ تو اپنا بن کر آیا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ منافق فی الدرک الاسفل من النار، بروز قیامت سب سے زیادہ سزا کا مستحق یہ ہوگا، یہ اس سے زیادہ یہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی اذیت ان کے مقابلوں میں زیادہ ہو جاتی ہے کہ آستین کے سانپ بن جاتے ہیں. اب جب آستین کے سانپ بن جاتے، اب اور کیجئے گا، کیا میں اگر آپ سے بولوں قیامت کے روز منافق ان کے ساتھ درجے میں ہوگا؟ نہیں ہوگا کافر، لیکن ان سے بھی زیادہ سختی میں ہوگا. پھر سوال یہ کہ منافق بروز قیامت کیا اس گروہ کے اندر ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ ظاہراً مومن تھا، دل سے مومن تھا ہی نہیں. تو منافق نہ اس گروہ میں رہتا ہے نہ اس گروہ میں رہتا ہے، یہ بیچ میں ہی ایک متردد گھومے گا، بالکل نہ یہاں نہ وہاں. جس طرح یہ دنیا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں یہاں ٹکوں یا یہاں ٹکوں، بروز قیامت بھی یہی ہوگا. دنیا کے اندر بھی اس کو بالکل یہی لالچ ہوتی، جہاں فائدہ نظر آیا بس فائدہ لے لیا، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مسلمانوں کے پاس فائدہ نظر آیا، یہاں ان کے ہو کے رہ گئے، یہاں نقصان نظر آیا، ان کے ہو گئے. اسی طریقے سے یہ متردد ہوتا چلا جاتا ہے، اور بروز قیامت بھی یہ اسی تردد کی کیفیت میں اٹھے گا. نہ اس گروہ میں اس کا انجام ہوگا، نہ اس گروہ میں، بلکہ سب سے زیادہ خطرناک انجام ان لوگوں کا ہوگا. اب آپ کو حدیث سمجھ میں آئے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال وہ اس طریقے سے ہے، جس طرح ہم لوگ اردو میں مثالیں دیتے ہیں، 2 کشتیوں کا مسافر ہو گیا، کیونکہ ہمارے دور میں سمجھنے میں اب جو جانور پالنے کی قوم ہے تو ان کے لیے ان کی جانوروں والی مثال دی جائے گی. اب دیکھیں گا، ایک ریوڑ ہے وہ جا رہا ہے مشرق کی سمت، ایک دوسرا ریوڑ ہے وہ جا رہا ہے مغرب کی سمت. یہ 2 سمتوں میں 2 ریوڑ اگر مثلا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب بکریاں اپنے ریوڑ میں چل رہی ہوں گی، اب تھوڑا غور کیا، بالکل شانت چل رہی ہوں گی، سکون سے چل رہی، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور جب اجتماعی طور پر جانور جا رہے ہوتے ہیں، عموماً حملہ کرنے والے بھی حملہ نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پر بظاہر امن نظر آ رہا ہے. اچھا، یہاں پر جو دوسرا ریوڑ جا رہا ہے، اب غور کریں، جب وہ بھی اجتماعی طور پر جا رہا ہے تو ایک جب تک وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ رہا، وہ اچھا انجام ہو، جنت و دوزخ کو کچھ بھی ہے، لیکن رستے کے اندر تو بظاہر اس کو بھی امن لگ رہا ہے کہ وہ آرام کے ساتھ سب کے ساتھ کھاتا پیتا. لیکن اگر ایک بیچ میں جانور ایسا ہے، تھوڑا غور کریں، اس کا رستہ الگ، اس کا رستہ الگ، یہ کبھی سوچتا ہے کہ یار میں ان میں شامل ہو جاؤں، یہ مڑ کے ادھر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر خیال کرتا ہے نہیں یار مجھے وہاں جانا چاہیے، پھر یہ مڑ کر یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ رستے میں سوچتا ہے کہ نہیں یار میں نے وہاں جانا چاہیے،
پھر یہ یہاں آتا ہے، پھر یہ یہاں آتا ہے، یہ اسی طرح متردد ہوتا ہے، یہ کسی ایک کو چن ہی نہیں پا رہا ہوتا. ظاہراً ان کے ساتھ ہوتا ہے، باطناً ان کے ساتھ ہوتا ہے، رہتا ان لوگوں کے ساتھ ہے، تائید ان لوگوں کی کرتا ہے، نہ یہاں کھل کے آیا نہ وہاں کھل کے آیا، پریشان حال ان دونوں کے درمیان. یہ ہے اصل میں اس کی شرح. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدری، کہ یہ نہیں فیصلہ کر پا رہی ہوتی، نہیں جانتی کہ میں کس کے ساتھ جاؤں، اس ریوڑ میں شامل ہو جاؤں یا اس ریوڑ میں شامل ہو جاؤں. تو یہ ہے کچھ جو تفصیل میں ذکر کر دی. آپ نے تو بڑی بہترین طریقے سے تفسیر کر دی، وضاحت کر دی ہے. اتنے واضح الفاظ اگر موجود ہیں تو پھر یہ کیوں مثالیں اپنی طرف سے الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں کہ بکری جو ہے نا وہ اس ریوڑ میں جاتی ہے نر کو تلاش کرنے، یا جسمانی تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، یہاں کا اس کو نر پسند نہیں آیا پھر وہ دوسری طرف چلی جاتی. تو جب حدیث میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں تو پھر یہ کیوں الفاظ اپنی طرف سے بڑھائے جا رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو اصول سمجھایا کہ احادیث کو حل کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر آپ نے دھیان نہیں رکھا، توجہ نہیں گئی تو غلطی ہو جاتی ہے. انسانوں سے ہی غلطی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے آپ اسی شرح میں، اسی حدیث کی شرح میں غالباً علامہ نووی صاحب کو پڑھ لیجئے گا. میں اگر غلطی نہ کر رہا ہوں تو انہوں نے بالکل صرف تردد کی بات کی ہے، کسی بھی طریقے سے نر نور اس کی بات نہیں کی. اس کے علاوہ بھی کئی علماء ہیں، ہاں کئیوں نے نر کی بات بھی کی ہے، لیکن جیسے ہی اجتماعی تناظر میں ہم جاتے ہیں وہ شرح کمزور ہو جاتی ہے. نمبر 2، اصل قرآنی کے اوپر جب ہم جاتے ہیں پھر بھی ایک تعارض پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اس کے اندر یہ چیز عیب کب ہے کہ وہ ایک سے زیادہ سے تعلق قائم کر لے، تو عیب کب ہے؟ ان کے لیے تو ایک نارمل چیز ہے، شریعت ان پہ تو جاری ہو نہیں رہی، اس وجہ سے بھی یہ شرح کمزور ہو جاتی ہے. تو پتہ چل جاتا ہے جو اصول بنے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، چاہے قرآن فہمی کے اصول ہوں، چاہے روایت کو سمجھنے کے اصول ہوں، ان کے حساب سے چلا جاتا ہے تو ہر چیز کمزور، طاقتور، اچھی شرح، کمزور شرح، وہ سب چیزیں کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر ایک اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے دل میں. سر مزہ آ گیا، لطف آیا اس حدیث کو سمجھ کر، ورنہ سن کر تو عجیب ہی دماغ ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنی بری مثال بیان فرمائے کہ وہاں پہ نر کی بات چل رہی ہو، جسمانی تعلقات قائم کرنے کی بات چل رہی ہو جانوروں میں، چاہے جانور ہیں لیکن ایسی بات، ایسی مثال تو ہمارے نبی بیان نہیں کر سکتے نا، یہ تو بات بڑی عجیب ہو جائے گی. تو یہ سن کر بھی ایسا لگتا ہے. اور جب آپ نے شرح کی ہے اس حدیث کی تو میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو ساری احادیث کی اگر ہم اس طریقے سے شرح کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، سامعین کو، ناظرین کو بہت سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا. اور جو حدیثوں پر خاص طور پر اعتراض ہوتا ہے نا روایتوں کو لے کر کہ جناب دیکھو تمہاری روایتوں میں اس طریقے سے، تمہاری روایتوں میں اس طریقے سے، مسلمانوں کو پھر تذبذب میں مبتلا کیا جاتا ہے غیروں کی طرف سے، تو میرے خیال سے وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، کور ہو جائے گا یہ معاملہ. ورنہ ہمارے مسلمان ہی بیچارے خود تذبذب میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ بات حدیث میں کیسے آ رہی ہے. جیسے آپ نے ایک مثال پہلے بیان کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ ایک صحابی نے روایت بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ کی نظر کسی خاتون پر پڑ گئی تو آپ گھر میں گئے، اپنی شہوت پوری کی آپ نے اپنی زوجہ سے، پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے بیان فرمایا کبھی ایسا ہو جائے تو تم بھی ایسا کر لیا کرو. تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ صحابی کا اپنا واقعہ گیا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے یہ مثال بیان کی اور راوی کے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو اسی طریقے سے اس پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح حدیثوں کی شرح ہم کر دیں تو میرے خیال سے بہت اچھا پروگرام ہو جائے گا. احادیث کے اوپر بہت سی ویڈیوز موجود بھی ہیں ہماری، لیکن اگر بالترتیب ساری احادیث پر ہو جائیں، ترتیب چلیں تو انشاءاللہ زندگی ختم ہو جائے گی. اتنی طویل دیکھیں، باقاعدہ پڑھنا چاہیے ہمیں. میں یہ مشورہ ہمیشہ لوگوں کو دیتا ہوں، پڑھنا دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنا فائدہ دیتا ہے، ایک ہے باقاعدہ پڑھنا. صحیح ہے. میں گھر بیٹھ کے بھی میڈیکل کی کتابیں پڑھ سکتا ہوں، میں سرچنگ کر سکتا ہوں، صحیح، میں گوگل سے بہت کچھ مواد دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی باقاعدہ ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گا. اس کے لیے مجھے باقاعدہ پڑھنا پڑے گا. دو چیزوں میں بہت فرق ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. میں بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں، مکینکوں کے ساتھ رکھوں، گاڑی ٹھیک کرنا بھی آ جائے گا، لیکن میں علم والا کہلاؤں گا، ٹیکنیکل بھی کہلاؤں گا، لیکن میں انجینئر نہیں کہلاؤں گا. اس کے لیے مجھے باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے. جس وقت دین کی بات آتی ہے نا، ہم لوگ باقاعدہ پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. سر یہ ہے ہمارے یہاں تھوڑا سا افسوس. ہم لوگ خود اپنی ذاتی مطالعہ کو انف سمجھ جاتے ہیں کہ ہم 2-4 شرح رکھیں گے سامنے حل ہو جائے گی بات. نو سر، 2-4 شرح رکھنے سے نہ حدیث حل ہوتی ہے، نہ 2-4 تفسیریں اپنے سامنے رکھنے سے تفسیر حل ہوتی ہے. صحیح. نہ کسی فکر کو جوائن کرنے سے تفسیر حل ہوتی ہے. صحیح. نہ کسی فرقے کو جوائن کرنے سے کبھی بھی حدیث جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ ٹھیک حل ہوتی ہے. صحیح. اس کے لیے باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے. ایسے اساتذہ ضرور ڈھونڈیں کہ وہ آپ کو اصول سکھائیں، ان اصولوں کے اوپر حل کروائیں، قرآن حل کروائیں، احادیث حل کروائیں. صحیح.
ہر چیز جب حل ہو تو آپ کا دل گواہی دے رہا ہو کہ ہاں یار اب بات جا کر کے ایسی بیٹھی ہے کہ نہ قرآن سے متعارض ہو رہی ہے، قرآن کے اصولوں کے مطابق بھی آ رہی ہے، عقل بھی اس بات کو قبول کر رہی ہے، ایک دل گواہی دے دیتا ہے نا. دیکھو دل ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی غلط بات جاری ہوتی ہے نا بے چینی پیدا کر دیتا ہے. اور ایک روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ یہاں بھی پوچھا کرو، اپنے دل سے بھی پوچھا کرو، نیکی ہمیشہ سکون دے کر جاتی ہے، اور جہاں گڑبڑ ہے، بدی ہے، ضد ہے نیکیوں کے، وہ بے چین کر کے بھی جاتی ہے انسان کو. تو غلط شروحات بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سنتا ہی ہے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کی تفسیریں ایسی ہوتی ہیں کہیں صرف سن کے ہی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ غلط کہیں غلط تو نہیں جا رہی. تو ہمیں باقاعدہ پڑھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس سے سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں، احادیث بھی حل ہوتی ہیں، اس کی مراد بھی حل ہوگی، اس کی شرح بھی حل ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ باقاعدہ پڑھنا چاہیے تو پھر مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ ایک درست نتیجے تک پہنچ جائیں گے آپ. سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو باقاعدہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ناظرین یہ چاہتے ہیں ہمیں یہ سمجھائیں کہ ہم باقاعدہ کس طریقے سے پڑھیں، کیسے مطالعہ کیا جائے. کتابیں موجود ہیں، ہم کتابوں کو پڑھ لیں. کیا کریں، تفاسیر موجود ہیں گھروں کے اندر، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، انگلش بھی ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے تو ان کو پڑھ لیں. اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سر اگر باقاعدہ پڑھنے سے مسائل ختم ہوتے تو سر ایک درس نظامی کا طالب علم ہوتا ہے وہ بھی تو باقاعدہ عالم بن کر ہی معاشرے میں آ رہا ہے نا. مسجد میں اگر خطیب بن کے بیٹھا ہے تو وہ بھی باقاعدہ درس نظامی کر کے بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ مفتی صاحب بن کے بیٹھے ہیں وہ. لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہاں کا اختلاف، وہاں کا اختلاف، یہ مسلک کی اختلاف، وہ فرقہ واریت کے اختلاف پھر بھی موجود ہیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ اگر پڑھ لیں گے تو سب معاملات کلیئر ہو جائیں گے، کیسے ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں. ابھی آپ ایک روایت میرے سامنے لے کر آئے، اچھا اس کی شرح کے اندر آپ نے 2-4 اقوال بیان کر دیے، اس میں ٹھیک کیا غلط کیا کیسے پتہ چلے گا؟ کتابوں میں لکھا ہے نا، کتابوں میں پڑھ ہی رہے ہیں. اب جب ایک چیز کی 4 مرادیں میرے سامنے آ رہی ہیں، کوئی ٹھیک ہوگی کوئی تو غلط ہوگی. بالکل ایسے ہی سر باقاعدہ پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فرقان وہ صلاحیت پیدا ہو جائے جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس کو فرقان صفت سے نوازا، وہ صحیح غلط کو جدا کر کے چلا جائے. صحیح. تو ہمارے پاس پرابلم یہی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے، تفسیریں اٹھا لیں 10، ہر ایک کی بات الگ، ترجمہ ہی الگ. تفسیر تو دور کی بات ہے، ترجمہ ہی 10 کے 10 کو الگ. بھائی اللہ کی مراد یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک، ہاں بھائی مجھے یہ عالم اچھا لگتا ہے، بس اسی کی بات ٹھیک ہے. یہ ایٹ دا اینڈ نتیجہ یہ ہے بالکل بھائی چونکہ میرا دل آ گیا ہوا اس ملا پر، اس ملا کے منہ سے نکلی بات مانوں گا، باقی کسی کی نہیں مانوں گا. سر یہ ہے ہمارے یہاں معیار کسی چیز کو چننے کا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہی ہر چیز کو بیان کیا ہے. قرآن سمجھنے کے اصول بھی قرآن نے بیان کیے. نارملی جس طرح ہم پڑھاتے بھی ہیں، بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، جس وقت وہ ہنر انسان کے پاس آتا ہے نا پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ بکری متردد نہیں ہوتی، پھر وہ بڑی متیقن کیفیت کے اندر ہوتا ہے کہ میرے سامنے 10 چیزیں لا کے رکھو، انشاءاللہ تعالی اس کے اندر میں ہر ایک کو الگ کر کے بتاؤں گا کہ کہاں کمزوری ہے، کہاں کمزوری نہیں، کون سی مضبوط بات ہے. وہی جو کام ہاروت اور ماروت نے کیا تھا کہ جب حق اور باطل کو جادو کی آمیزش کے شیاطین نے اتنا مکس کر دیا، وہ ہر ایک چیز کو الگ کر کے بیان کر رہے تھے. بھائی یہ ٹھیک بات ہے، یہ ہے جادو والی چیز، یہ غلط راہ ہے. لیکن لوگوں نے چنی غلط راہ، ان کی بات، وہ ان کا مسئلہ. تو یہ چیزیں ہیں، باقاعدہ پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. درس نظامی آپ نے جیسے ذکر کیا، سر درس نظامی پڑھنے والے بہت قابل لوگ بھی میں نے دنیا میں دیکھے، اور بالکل کچھ بھی نہیں آتا، میں نے وہ بھی دیکھا ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس نے پڑھایا ہے. دیکھیے گا ایک ہی کالج ہے جس سے ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، 1000 اسٹوڈنٹس ہیں، قابل ڈاکٹر کتنے نکلتے ہیں؟ اور پورا پڑھنے کے باوجود بھی بیکار ٹائپ کے بھی ڈاکٹرز کے اندر ہوں گے. تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر کلاس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر 100 افراد ہیں، ان 100 کے 100 میں ہر بندہ قابل نہیں ہوتا ہے. 10 اسٹوڈنٹس ہوں گے ایکسٹرا آرڈنری ان کی پرفارمنس ہوگی، باقی ہوں گے وہ ایک ایوریج ہوگی ان کی. کچھ ایسے بھی ہوں گے بیچارے وہ محنت نہیں کر پائے مجبوری کی وجہ سے، یا ان کا شوق ہی نہیں تھا، زبردستی ابا نے داخلہ کروا دیا تھا. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اس لیے ہر بندہ جو درس نظامی سے باہر نکلتا ہے اس کے اوپر ہم کہیں یہ باقاعدہ پڑھ کے آیا ہے، یہ غلط ہو جائے گا. ایسا نمبر 2، درس نظامی عام طور پہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے یہاں جس طرح ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی خود بے قاعدہ سی ہو گئی ہے. میں گزارش کر سکتا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہر وہ شخص جس نے درس نظامی پڑھی ہے یا پڑھا رہا ہے وہ تائید کرے. مکمل درس نظامی ہمارے یہاں ہو گئی. سر آپ اسی طالب علم سے پوچھیں کیا ایک دفعہ بھی مکمل قرآن حل کیا آپ لوگوں نے اس انداز میں جس طرح حل کرنا بنتا ہے کہ اس میں کیا تفاسیر 1400 سالوں سے آ چکی ہیں؟
راجے کون سی ہونی چاہیے، مرجو کون سی ہونی چاہیے پوری ابحاث کے ساتھ؟ نہیں سر، بالکل. جب ایک عالم کورس کے اندر ایک دفعہ بھی مکمل قرآن ہی میں نے حل نہیں کیا، چند مخصوص صورتیں حل کی جاتی ہیں جو ایگزام میں پیپر آنا ہوتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو سر وہ پھر بے قاعدہ صحیح. درس نظامی ہو گئی نا، باقاعدہ نہیں ہوئی. لیکن اسی درس نظامی کو پڑھنے والے بہت سے لوگ ہم ایسے بھی جانتے ہیں کہ جو انہوں نے محنت کی اور اسی اصول تو باقاعدہ پڑھائے بھی جاتے ہیں نا، ایسی بات نہیں کہ نہیں پڑھائے جاتے، لیکن وہ اپنی ایک ذاتی محنت بھی ہوتی ہے اور ایسا نکھار ہے ان کے اندر. تو کہاں پڑھ رہے ہیں، کون پڑھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ان معاملات میں رہ کر ہی بچے نے عالم بننا ہے. ہمارے مدارس ایسے ہی چلیں گے، ایسی ہی تعلیم پڑھائی جائے گی. اب پڑھ کے فارغ ہوئے یا پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے سننے والے، علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں. اب بتائیے کہ ان وہ ایکسٹرا محنت کیسے کر کے اس منصب تک پہنچ جائیں کہ جناب وہ قرآن کی جب تفسیر پڑھ رہے ہوں درست قول کو پہچان سکیں، حدیث پڑھ رہے ہوں تو ایکچوئل حدیث تک پہنچ جائیں اور حدیث کے صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں. وہ کیا کریں؟ سر گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پراپر اس کو آرام نہیں آ رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ بے چین ہوں گے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ تلاش کرتے ہیں، آپ وہ در تلاش کرتے ہیں کہ جہاں مجھے ایسا قابل ڈاکٹر مل جائے کہ جو ڈائگنوز کر پائے کہ ایکچولی اس کو پرابلم کیا ہے. صحیح. اس کے لیے آپ دوستوں سے بھی مشورہ لیتے ہیں، کوئی آپ کو بتائے گا فلاں جگہ، آپ چلے جاتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، نہیں فرق پڑے گا تیسری جگہ چلے جائیں گے، کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ ہی جاتے ہیں یار یہاں سے میرے کو فرق پڑا. پھر کیا ہوتا ہے 10 لوگوں کو آپ فری میں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی ٹائم ضائع مت کرنا، میرے ساتھ بھی ہوا تھا، یہاں میں دھکے کھا چکا ہوں، ادھر جا چپ کر کے تیرا وہیں پہ کام ہوگا، یہ سارے لٹیرے بیٹھے ہیں. ایسا ہوتا ہے، پھر آپ 10 کا فائدہ بھی کرتے ہیں. سر میں دنیاوی مثال سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دین کی باری آتی ہے ہم پتہ نہیں پریشان ہوئے کہاں جائیں گے، کیوں جائیں گے. یار دنیاوی معاملات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہی یہاں کریں، تلاش کر لیں، تھوڑا سا جا کے فلاں ڈاکٹر صاحب کی دوائی لے کے دیکھ لیں، آپ کو افاقہ ہو رہا ہے پتہ چل جائے، آپ کی طبیعت بتا دے گی، دل گواہی دے گا. اور اگر افاقہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر بدل کے دیکھ لیجیے گا، پھر تیسرے کے پاس چلے جائیے گا، پھر مشورہ کر لیں کسی چوتھے کے پاس چلے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع بھی تو نہیں کرتے. تو ہم تلاش بھی نہیں کرتے نا، پرابلم گھر بیٹھے ہمیں بس چاہیے یار بس سر یہ بتاؤ کہ کہاں، وہ نام بتاؤ ڈائریکٹ خود میں نہ ہم نام بتا دیں، آپ مطمئن نہ ہو تو کل پھر ہمیں برا بلا کہیں سر آپ نے فلاں ڈاکٹر کا نام بتایا تھا، اس نے تو سیدھی منہ بات ہی نہیں کی. تو خود دیکھنا چاہیے، تلاش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ راستے کھولتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی ناظرین آپ نے سماعت فرما لیا، الحمدللہ بہترین اور انتہائی خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب نے سمجھایا گیا. ہر دفعہ کی طرح اس طرح بھی آپ کے سامنے جو حدیث کی شرح پیش کی گئی، اس شرح کو سن کر الحمدللہ جتنی بھی سوالات ذہن میں آ رہے تھے نا وہ سب کے سب دور ہو جاتے ہیں کہ جب حدیث کی شرح خود حدیث سے کر لی جائے، اجتماع تناظر میں دیکھ لیا جائے تو یقین جانیے صحیح نتیجے تک پہنچتے ہیں، واقعی دل گواہی دیتا ہے. اسی طرح قرآن کی تفسیر میں بھی بہت جگہ ہوتا ہے کہ جب درست نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا خود دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یار اب کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، کوئی سوالات نہیں، کوئی اعتراض باقی نہیں ہے، سب مسائل کلیئر ہو گئے ہیں. میں آپ کو پھر دعوت دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ مفتی صاحب بہت بہترین طریقے سے کلاسز کو لے کے چل رہے ہیں. آن لائن جو ہماری کلاسز چلتی ہیں جس میں قرآن فہمی کے اصول، پھر تقریباً قرآن پاک میں جتنے واقعات آئے ہیں بڑے بڑے، ان واقعات کو اجتماع تناظر میں دیکھنا، اسٹوڈنٹ پر چھوڑ دینا کہ آپ بتائیے اس میں فیصلہ کیا ہوگا، پھر مفتی صاحب کو اس پر کلام کرنا، بہترین طریقے سے کلاسز چل رہی ہیں. جلد ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے. آپ بھی متمنی ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر وہ صلاحیت بیدار کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ خود حق اور باطل کی پہچان کر سکیں، تو آئیے ہمارا یہ کورس ضرور جوائن کیجیے.